السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز میٹرو ون نیوز پر۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک اچھی خبر یہ دے رہے ہیں کہ میٹرک بورڈ کراچی کا بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن، اس کے تحت ہم نصابی سرگرمیوں کا آغاز ہو گیا ہے، اور اس کے علاوہ بورڈ کی جانب سے اور بھی کئی ایک اچھے اقدامات ہوئے ہیں جن کو لازمی طور پر اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ جب مسائل ہوتے ہیں تو ہم ان مسائل کی بھی نشاندہی کرتے ہیں تاکہ جو حکام ہیں وہ اس کو دیکھیں اور اس کو ایڈریس کریں۔ جہاں بچوں کے مسئلے ہوتے ہیں، ایڈمیشن فارمز کا مسئلہ ہوتا ہے، رجسٹریشن کا ہوتا ہے، تو وہاں بھی ہم اسے ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ جب اچھا کام ہو تو اسے بھی اپریشیٹ کیا جائے تاکہ جو کام ہے وہ اس میں مزید بہتری اور نکھار پیدا ہو جائے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں گیسٹ موجود ہیں جناب محترم پروفیسر شرف علی شاہ صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کراچی کے۔ بہت شکریہ سر آپ کا، تھینک یو، آپ ہمارے ساتھ تشریف لائیں۔ چیئرمین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں، آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں جو ہمارے نمائندے ادریس صاحب نے تیار کی ہے اسی حوالے سے۔ بورڈ کی جو ہم نصابی سرگرمیاں شروع ہوئی ہیں وہ رپورٹ آپ دیکھیے، اور پھر اس کے بعد گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی کے تحت ہفتہ طلبہ کا باقاعدہ افتتاح میٹرک بورڈ کے چیئرمین سید شرف علی شاہ نے کیا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین کا کہنا تھا کہ کووڈ کے بعد پہلا ہفتہ طلبہ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ایک قدرتی آفات جیسے کووڈ کیا گیا، اس کے 2-3 سال کے وقفے کے بعد اب یہ موقع ملا ہے ہمیں کہ ہم کراچی کے طلباء کے لیے سیکنڈری بورڈ کی طرف سے ہفتہ طلباء منائیں، اور اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ طلباء شرکت کریں۔ کووڈ کا جو ہے جو وبا جو تھی اس نے پورے دنیا کو چینج کر کے رکھ دیا ہے، تو اس کے باوجود بھی جس طرح سے طلباء نے دلچسپی لی ہے اور اسکول انتظامیہ نے اس ہفتہ طلباء میں دلچسپی لے کر نامینیشنز بھیجی ہیں۔ ہفتہ طلبہ کے پہلے روز مقابلہ حسن قرات کا ہوا۔ یہ مقابلے بورڈ آفس کی سماعت گاہ بلاک بھی پہلی منزل میں ہوئے۔ ڈائریکٹر ایجوکیشنل ریسرچ حور مظہر نے میڈیا کو بتایا کہ ہم نصابی سرگرمیاں طلبہ کی ذہنی صلاحیتوں میں اضافہ کرتی ہیں۔ ہم ہر سال کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے سلسلے میں نہ صرف اسٹوڈنٹ ویک کا انعقاد کرتے ہیں بلکہ اور بھی بہت ساری چیزوں کا، جیسے پوسٹر کانٹیسٹ اور ایسے کمپٹیشن اور ادر ایکٹیویٹیز بھی ہم کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ کووڈ کی وجہ سے لاسٹ ایئر یہ پروگرام نہیں ہو سکا چونکہ لاک ڈاؤن تھا، اور اس سال ہم جیسے اپنے روٹین پہ واپس آئے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ آگے حالات بہتر ہوں گے۔ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی میں شروع ہونے والے ہفتہ طلبہ میں مقابلہ حسن قرات، مقابلہ نعت خوانی، مقابلہ اردو تقاریر، مقابلہ انگریزی تقاریر اور مقابلہ سندھی تقاریر، جبکہ آخری مقابلہ ملی نغمے کا ہوگا۔ ان مقابلوں کے لیے بورڈز علاق شدہ نجی اور سرکاری اسکولوں کے طلبہ حصہ لے رہے ہیں۔ ان مقابلہ جات میں منصفین کے فرائض اپنے اپنے شعبہ جات کے ماہرین انجام دے رہے ہیں۔ کیمرامین سید تابش کے ہمراہ ادریس آرائی، میٹرو ون نیوز کراچی۔ جی ناظرین، آپ نے یہ رپورٹ دیکھی، ہمارے نمائندے ادریس آرائی نے یہ رپورٹ تیار کی تھی۔ شرف علی شاہ صاحب، کووڈ کے بعد سے صورتحال رہی، آپ پہ بھی خاصا پریشر رہا، آپ نے رزلٹ بھی دیا، پھر اس کے بعد اس کی اسکروٹنی بھی ہو رہی تھی، ساتھ ساتھ چل رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایونٹ بھی ماشاءاللہ آپ نے آرگنائز کیا، تو یہ کیسے آپ کو خیال آیا اور کیسے آپ نے فوراً ہی پلان کر لیا؟ یہ پہلے پاکستان لیول پہ IBCC نے پہلے انیشیٹو لیا، ہم تو ہر سال کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اسپورٹس ایکٹیویٹیز شروع کی۔ پہلے انہوں نے جو ہے مختلف بورڈ میں، ہمارے ہاں جو ہے وہ اس وقت مردان بورڈ جو ہے وہ اسپورٹس کا جو ہے وہ آج کل چیئرمین، ہر سال چیئرمین چینج ہوتے ہیں، تو مردان بورڈ نے جو ہے وہ اسپورٹس کا جو ایونٹ کیا جس میں پاکستان بھر کے بورڈز کو انوائٹ کیا گیا۔ تو اسی لیے ہم نے بھی اسکولس کو جو ہے وہ انفارم کیا، ان کو موٹیویٹ کیا کہ آپ اپنے بچوں کو تیار کریں تاکہ ہم بورڈ کی ٹیم بنا سکیں۔ تو اس میں ہم نے جو ہے وہ لڑکوں کی ہاکی ٹیم، لڑکیوں کی ہاکی ٹیم بنائی، اور ایتھلیٹکس کے تمام مقابلوں کے لیے ہم نے بچوں کو جو ہے وہ جمع کیا۔ تو اسکولوں نے ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا، سرکاری اسکول، پرائیویٹ اسکول دونوں نے، اور ہم نے اپنے ایکسپرٹس لگا کے ان کی سلیکشن بھی کی اور ان کو یہاں پر پریکٹس بھی کرائی۔ پھر ہم نے تمام ٹیموں کو بھیجا اپنے اخراجات پر، خرچے پہ جو ہے بڑی بڑی ٹیمیں تھیں، ان کے کوچز بھیجے، ایکسپرٹس بھیجے وہاں پہ، تاکہ جو ہے وہ ان کی رہنمائی بھی کریں اور کراچی بورڈ کی جو ہے وہ نمائندگی بھی ہو سکے۔ زبردست۔ تو کتنے بچے اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور مقابلے کب تک جاری رہیں گے؟ اس کے بعد یہ ہم نے ہر سال جو ہے وہ ہفتہ طلباء ہوتا ہے،
جو 2 سال نہیں ہو سکا کووڈ کی وجہ سے. تو اس دفعہ جو ہے ہم نے اس میں انوائٹ کیا اسکولس کو کہ آپ آئیں اور پارٹیسپیٹ کریں, کیونکہ یہ ایک تھوڑا گیپ ملتا ہے ان مہینوں میں. یہ مہینے ہوتے ہیں جس میں بچوں کو تھوڑا گیپ ہوتا ہے ایکیڈیمک ایکٹیویٹیز کے علاوہ اور بھی کوئی ایکٹیویٹیز کر سکیں. تو ہم نے اسکولس کو انوائٹ کیا اور انہوں نے جو ہے وہ اچھی رسپانس دیا ہمیں. اور اس وقت بھی ہر مقابلے میں 120 سے زیادہ جو ہے وہ طلباء شرکت کر رہے ہیں, جتنے آپ نے دیکھے قرأت اور اس کے علاوہ نعت خوانی اور ڈبیٹس کے مقابلے ہیں, اور ہمارے پاس جو ہے ملی نغمہ کا مقابلہ ہے, اور نیکسٹ ایئر میں انشاءاللہ کوئز کمپٹیشن کا بھی مقابلہ کراؤں گا. تو پہلے بتاتے تھے 200 جو ہے پارٹیسپینٹ ہوتے تھے, لیکن اس دفعہ جو 125, 130, 120 اس کے درمیان آئے ہیں. جب وہ بھی صبح شروع ہوتے ہیں تو 8-7 تو بج جاتے ہیں ان کو, وہ مقابلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے. تو پہلے تو زیادہ آتے تھے, اور امید ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے سال خیریت رہے گی اور وبا سے ہم بچیں گے, تو انشاءاللہ زیادہ جو ہے مواقع طلباء کو ملیں گے کہ وہ اس میں شرکت کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگ اپنی جو ہے صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں. میں تو بڑی خوشی بھی میرے بچوں کو صلاحیتیں دیکھ کر کہ بہت اچھا ٹیلنٹ ہے, بہت اچھا طریقے سے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں جیسے پروفیشنلس ہوں. تو ہر فیلڈ میں چھوٹے بچے ہیں لیکن جو ہے سیکنڈری اسکولس کے, لیکن اچھی طرح سے ان کو جو ہے وہ پریکٹس کی گئی ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کوئز کے شوقین جو بچے ہیں وہ تیاری کر لیں اپنی. ڈیفینیٹلی اسکول کے لیول پہ ہوتا تھا جب ہم اسٹوڈنٹ ہوتے تھے, ایک ہفتے کی جو ہے وہ 5 اخبار یا 3 اخبار رکھتے تھے کہ جی اس میں سے جو آپ کے کوشچنس آئیں گے کرنٹ افیئرس پہ, جنرل نالج کے کرنٹ افیئر جو, تو بچے اچھی طرح تیاری کر لیتے تھے. 3 اخبار یا 5 اخبار دیتے ہیں, ایک ہفتے کے اخبار, فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک کے اخبار آپ جو ہے وہ اسٹڈی کریں. اس طرح سے بچوں میں ایک جو ہے وہ بھی جنرل نالج کے اب بھی جو ہے وہ رجحان بڑھے گا, اور ان کو جو ہے وہ اس قسم کی سرگرمیوں میں بھی حصہ لینے کا موقع ملے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور ناظرین, آپ بھی اگر چیئرمین بورڈ سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ ضرور کر سکتے ہیں. یا وقت ہو ایک بریک کا, بریک کے بعد ہم دوبارہ آتے ہیں اور چیئرمین صاحب سے مزید بات چیت کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں چیئرمین میٹرک بورڈ جناب پروفیسر شرف علی شاہ صاحب سے. اور اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہو میٹرک بورڈ سے متعلق تو آپ ہمیں لائیو کال کر کے وہ سوال پوچھ سکتے ہیں. جب تک ہمارے ساتھ چیئرمین صاحب موجود ہیں, ابھی تھوڑی دیر ہمارے ساتھ اور موجود رہیں گے. تو شرف علی شاہ صاحب, ہم نے ساری سرگرمیوں کی بات کر لی. یہ بتائیے کہ بورڈ نے ماڈل پیپرز بھی بنائے ہیں, تو وہ آپ نے کیسے اس پہ ورکنگ کی ہے اور اس کا کیا فائدہ ہوگا آپ سمجھتے ہیں؟ اب تو ایک تو ہم نے جو ہے وہ کریکولم تھوڑا چینج ہوا ہے. اب 9th کلاس میں جو ہے وہ تمام سبجیکٹس کے پیپر ہوں گے. جیسے فزکس کیمسٹری ہے وہ میٹرک کے ساتھ 9th میں بھی ہوگا, میتھمیٹکس میٹرک میں بھی ہوگا, 9th میں بھی ہوگا. پہلے یہ تھے کچھ سبجیکٹ 9th میں لے جاتے تھے, کچھ میٹرک میں لے جاتے تھے. تو سبجیکٹس کی ایڈیشن کے ساتھ جو ہے ہم نے جو ہے ٹیچرس ایکسپرٹس نے تھوڑا اس کو تھوڑا ماڈیفائی کیا ہے اور ماڈل پیپر بنائے ہیں, تاکہ وہ اسکولس کو پہلے ہی ہم نے جو ہے وہ ارسال کر دیے ہیں کہ اکارڈنگلی وہ اپنے بچوں کو تیار کریں. جو سلیبس ہے اور جو سلیبس فائنل ہوا ہے اور جن سے امتحان لیا جائے گا, تو وہ ساری چیزیں ہم نے پیپر جو ہے وہ ماڈل پیپر بنا کے بھیج دیے ہیں. اور تاکہ وہ یہ بھی فرسٹ ٹائم ہوا یہ جی. اور ہم نے جو ہے وہ ڈیم اور ڈف جو ہوتے ہیں, بہرے بچے ہوتے ہیں یا جو ہے بینائی سے معذور ہوتے ہیں, ان کی جو ہے وہ ماڈل پیپر بھی چینج کیے گئے, نیا ماڈل پیپر بنائے تاکہ ان کو بھی جو ہے وہ نئے نصاب میں شامل کیا جا سکے. جیسے جو بینائی سے محروم بچے ہوتے ہیں تو بریل, جی ہاں, ان کے بریل پہ اسٹڈی کرتے ہیں وہ, اور ان کو جو ہے وہ امتحان میں جو ہے وہ ایک رائٹر ہوتا ہے جو ان کے بتاتا جاتا ہے اور لکھتا جاتا ہے. تو ان کے بھی سلیبس میں اکارڈنگلی جو نیڈ آف دا ٹائم کے حساب سے ہم نے سلیبس چینج کیا ہے, اور وہ ان کو اسکولس کے ایکسپرٹ, وہ ان کے اسکول کے ایکسپرٹس نے اس کو پورا چینج کر کے دیا ہے. تو تمام سینئر اور جو ماہرین جو ہیں ان کا جو ہے ہم نے خدمات حاصل کی تاکہ اس کو اپڈیٹ کیا جائے. تو جو سلیبس ہے, سلیبس کی جو بکس ہیں, یہ سارے ماڈل پیپرز انہی میں سے ہی ایکسٹریکٹ کر کے بنائے گئے ہیں یا کچھ چیزیں اور بھی ایکسٹرا اس میں ایڈ ہوئی؟ نہیں, انہی بکس میں سے جو ہے ماڈل پیپر بنائے گئے. اچھا, رائٹ. اور یہ بتائیے کہ اساتذہ کی تربیت کے لیے بھی آپ نے کوئی اہتمام کیا ہے بورڈ نے؟ جی ہاں, اب ہم شروع کر رہے ہیں اساتذہ کی جو ہے وہ ٹریننگ کا پلان بھی ہے. جیسے ہی یہ جو ہے وہ ہماری کو کریکولر ایکٹیویٹیز ختم ہوگی, اسپورٹس کا جو ہے وہ ایونٹس پورے ہوں گے, تو پھر ہم پہلے اساتذہ کی جو ہے تربیت کا انتظام کریں گے. اس کا کیا آئیڈیا, آپ کا کیا پلان ہے, کیسے کریں گے, کیا کرنے کا؟ سبجیکٹ وائز کرتے ہیں, جتنے جو سبجیکٹ ہیں اس سبجیکٹ کے حساب سے کہ جو ہے وہ فزکس کے اساتذہ, پھر جو ہے وہ کیمسٹری کے, پھر میتھمیٹکس کے, بایولوجی کے, اس طرح سے جو ہے وہ سبجیکٹ وائز ان کو جو ہے وہ
ایک سیمینار کریں گے اور ان کو بلائیں گے اس کی ٹریننگ کے لیے, یا ورکشاپ کریں گے, ورکشاپ کر کے ان کو جو اس میں جو ہے ٹریننگ دی جائے گی. پھر جو رہ جائیں گے ٹیچر, ان کو ماسٹر ٹرینرس کی مدد سے وہ ان کو جو ہے زیادہ جو ہے نمبر میں ٹیچرس کو ٹریننگ کی ضرورت ہوگی, تو اس طرح سے اس چیز کو آگے بڑھائیں گے. رائٹ. اور یہ بتائیے کہ میٹرک بورڈ کے تحت کوئی اسپورٹس ڈے بھی خاص طور پہ کوئی منایا جاتا ہے, آپ لوگ مناتے ہیں؟ اسپورٹس ڈے سچ نہیں, وہ بھی اسپورٹس ویک ہوتا ہے جس میں تمام جو ہے وہ ایتھلیٹکس کے ڈفرینٹ ایونٹس ہوتے ہیں, اور کرکٹ اور ہاکی کی جو ہوتی ہے, بیڈمنٹن ہوتی ہے, ٹیبل ٹینس ہوتی ہے, اور وہ جو ہے اس کے لیے ہمیں جلدی سے, کیونکہ وہ IBCC انٹر بورڈ پورے پاکستان کی ٹورنامنٹ پہلے آ گیا, تو ہمیں جلدی سے بچوں کو صرف تیاری کر کے بھیج دیا اور سلیکشن کر کے مختلف اسکول سے, اور پھر ان کو بھیج دیا تاکہ وہ جا کے ٹورنامنٹ میں پارٹیسپیٹ کر سکیں ایٹ لیسٹ. تو وہ جو ایونٹ مین کرنا تھا وہ رہ گیا ہے, وہ انشاءاللہ اگر ٹائم ملا تو ضرور کریں گے. رائٹ. اور یہ بتائیے کہ اس سے پہلے بھی آپ ہمارے ایک شو میں شریک ہوئے تھے, ہم نے اس پہ بھی بات کی تھی کہ بچوں کا جو اب اسٹڈی کا جو معیار ہے وہ کہاں جا رہا ہے, کس طرف جا رہا ہے, اور زیادہ انٹرسٹ اب کس طرف لگ رہا ہے بچوں کا؟ بچوں کا انٹرسٹ تو زیادہ جو ہے وہ ماساوا ہے, 10% بچوں کے 90% تو گیجٹ اور موبائل اور کمپیوٹر پہ جو ہے وہ توجہ زیادہ جو ہے ان کی ہے. جو دور بھی جدید ہے, اس میں جو وہ ٹرینڈ ہے, تو ٹرینڈ کو جو ہے چینج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن وہ اسکولوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچوں کو جو ہے آمادہ کریں کہ وہ جو ہے وہ کمپیوٹر کے ساتھ جو ہے اپنے کیا کہتے ہیں لائیو سیشنز میں بھی دلچسپی لیں, تاکہ لائیو کلاسز جو ہوتی ہیں ان کو بھی اتنی امپورٹنس دیں جتنی جو ہے وہ ویڈیو کلاسز پہ یا ویڈیو جو ہے ٹریننگ پہ دیتے ہیں. اچھا رائٹ, ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب, کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں سعید بات کر رہا ہوں, گلشن سے. جی سعید صاحب, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ پوچھنا چاہ رہا تھا, کووڈ کی پالیسی کے تحت نا تمام بچوں کو پاس کیا گیا ہے میٹرک بورڈ کے اندر نا, تو اس میں کیا کرائیٹیریا مقرر کیا گیا تھا پاس کرنے کا ہے؟ یعنی کہ کچھ لوگوں کو شکایت ہے کہ جی ہمیں کم نمبر ملے, اور کچھ بہت سارے لوگ تھے جن کو بہت زیادہ نمبر ملے, تو کیا کرائیٹیریا تھا اس کا؟ جی بہت شکریہ آپ کا سوال کا. چیئرمین صاحب, ایک ایگریگیٹ بنایا گیا تھا کہ اگر 2 سبجیکٹس میں اپیئر ہوا ہے, اور جو ہے پھر اس حساب سے اگر 9th میں اس کے مارکس کیلکولیٹ کر کے سب سبجیکٹس بھی جو ہے وہ پرسنٹیج بنا کے, اس طرح سے جو ہے یہ پورے پاکستان کے لیول پہ جو ڈیسیشن ہوئی تھی کہ کس طرح سے مارکس دینے ہیں, کہ میٹرک میں 2 سبجیکٹس تھے اور 9th میں جو ہے 3 سبجیکٹس تھے. میں سائنس گروپ کی بات کر رہا ہوں. تو اس طرح سے جو ہے وہ ایگزام لیا گیا. اور میٹرک کی جو بات آپ کر رہے ہیں, تو میٹرک میں یہ 2 سبجیکٹ پر پورا تناسب بنایا گیا ہے کہ تمام سبجیکٹس کا. اب جو بچے ظاہر ہے فزکس اور کیمسٹری میں تو ہے یا تو فل مارکس ہوتے ہیں یا بہت کم مارکس ہوتے ہیں, تو جنہوں نے صحیح کیا تو سبجیکٹ ان کے چڑھ گئے, اور جنہوں نے نمبر کٹ گئے جن کے کسی غلطی سے اور کیوں نہ ہو, تو سارے نمبر جو ہے پرسنٹیج کم ہو گئی ان کی. رائٹ. اور چلیے یہ سوال آ گیا, اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتا دیں کہ فیسوں میں اضافہ ہوا تھا میٹرک بورڈ کی فیسوں میں, پھر اس میں کچھ کمی بھی ہوئی ہے. جی فیسوں میں اضافہ کہتا ہے کیوں, آپ کو پتہ ہے کہ پوری چیزیں آپ دیکھیں گے, الیکٹریسٹی, پیٹرول, اور کیا کاغذ کی قیمت, سیاہی کی قیمت, ستلی کی قیمت, اور ٹیچرس کی ریمونریشن بڑھانا پڑے, اور ٹیچرس کی ٹرانسپورٹیشن کے پیسے بڑھانے پڑے. تو اس طرح سے تنخواہیں بڑھتی رہتی ہیں, کہ تنخواہیں بھی ہم ادھر سے دیتے ہیں تو تنخواہیں بڑھتی رہتی ہیں. اس کی وجہ سے ہم نے جو ہے وہ 30% اس کو اضافہ کیا ہے فیس میں, تاکہ ہم بورڈ کے اخراجات کو بھی جو ہے وہ چلا سکیں. چلیے ہمارے سے ایک اور کالر موجود ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی جناب, اپنا تعارف کرا دیں, کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں ندیم سواتی بات کر رہا ہوں, شاہ فیصل کالونی کنجسٹڈ ایریا ہے, ناتہان کوٹ سے. جی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی پرائیویٹ سکولز والے جنہوں نے جولائی سے جو دوبارہ اسٹڈی شروع ہوئی تھی 9th اور 10th والوں کی, ٹھیک ہے جی, آفٹر کووڈ, اب بچہ جو ہے وہ منتھلی فیس ریگولر بیسس پہ, جو ہم نے پہلے بھی فیس نہیں روکی, ابھی بھی نہیں روکی, جو 20% کی جو کنسیشن تھی وہ بھی نہیں دی ہم لوگوں نے. اب اسکول کا نام لوں گا تو زیادتی ہوگی, نہیں لوں گا تو میرے سے زیادتی ہوگی. اب میرے بچے سے 9th کے ایگزام کے نام پر, انرولمنٹ کے نام پر 3000 روپے لگ لیے گئے. آپ اسکول کا نام لے لیں, کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیے میں لے لیتا ہوں جی, 2-4 اسکولز ہیں ریگروڈ کینٹ میں, جیسے ملت ہے, جیسے کائٹ پبلک ہے, جیسے حق پبلک ہے, جیسے سر سید والے ہیں,
یہ تو 3-4 اسکول ہیں، اس میں انہوں نے انرولمنٹ کی الگ فیس لکھی ہوئی ہے، ایگزام کی فیس الگ ہے، جبکہ ایگزامس کے بھی دور دور تک پتہ نہیں ہے، فیس کے لیے بچوں کو اسکول سے گھر بھیج دیا جاتا ہے. تو پتہ ہی کہ میں پوچھنا ہی چاہ رہا ہوں کہ ایکچولی گورنمنٹ جو 9th اور 10th کی جو پالیسی ہے، چیئرمین صاحب آنریبل بیٹھے ہیں، ایکچولی پالیسی ہے کیا 9th کی جو بچے کی فیس ہونی چاہیے انرولمنٹ کا، ایگزامینیشن کا، اور اسٹیمیشن مطلب گورنمنٹ نے کیا رکھا ہے سندھ بورڈ نے؟ یہ چیئرمین صاحب سے پوچھتے ہیں. جی جی جو ہم نے یہ انرولمنٹ کی فیس 2000 رکھی ہے جو، اور جو ہے وہ انرولمنٹ کی فقط 9th میں ہی دینی ہے، میٹرک میں نہیں دینی ہوتی. ایک دفعہ انرولمنٹ ہوتی ہے تو وہ 2000 فی ہے، اور امتحان کی فی جو ہے وہ 1800 ہے. یہ فقط فی ہے. اگر اسکول والے زیادہ جو ہے فی چارج کرتے تو آپ ڈائریکٹر پرائیویٹ اسکول جو کنٹرولنگ اتھارٹی ہے پرائیویٹ اسکول کی رجسٹریشن کینسل کر سکتا ہے، یا ان کو جو ہے پنش کر سکتا ہے، ان کو جو ہے وہ پینلائز کر سکتا ہے. آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ ہمارے سے ہیلپ لیں گے تو ہم بھی آپ کی ہیلپ کریں گے اس سلسلے میں. میرے خیال میں آپ کے سوال کا جواب مل گیا ندیم صاحب. ٹھیک ہے. تو یہ فیسوں کے حوالے سے بھی یہ ویسے شکایت ہیں، اسکولز ہیں وہ میٹرک بورڈ کے نام پر فیسیں زیادہ لے رہے ہیں بچوں سے. یہ اچھا آپ نے اب بتا بھی دیا کہ اماؤنٹ کتنا ہے. 1,000 زیادہ دینا، 1,500 زیادہ تھا. اور ہمارے پاس آ کے روتے ہیں کہ جی بچے غریب ہیں، بچے دے نہیں سکتے، آپ جو ہے فیس جو ہے بڑھا رہے ہیں، کہاں سے افورڈ کریں گے. بڑھا کے وہ پرائیویٹ اسکول والے اپنا تو کمیشن خوب لیتے ہیں، ہاں اپنے پیسے تو وہ پورے لیتے ہیں، اس میں تو کوئی رعایت نہیں کرتے. ہمارے پاس آ کے جو ہے وہ معصوم بن کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے ہمارے ساتھ. یہ بچوں کے پرابلم نہیں بتاتے، بچوں کے پیرنٹس کا پرابلم ان کے لیے پرابلم نہیں ہوتا. وہ فقط اپنی پرابلم کے لیے لگے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے بہت نہیں دے سکتے اتنے پیسے، بچوں سے ڈبل کر کے لیتے رہے ہیں وہ. تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے. کم از کم جو ہے وہ ان کو بھی اتنا احساس رکھنا چاہیے کہ جو ہے وہ فی لے رہے ہیں اپنے، وہ اس سے کام چلائیں. فیس اپنی لیتا، بورڈ کی فی کے نام پہ جو ہے لوٹنا، لوگوں کو لوٹنا، یہ تو صحیح. اپنی فیس تو ویسے ہی وہ لے ہی رہے ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے بڑھا بھی دیتے ہیں، لے بھی رہتے ہیں. اور ہماری فیس سے بھی وہ ملے 2,000 روپے وہ 3,000 4,000 کر کے لیں تو یہ مناسب نہیں ہے. رائٹ. اور یہ بتائیے کہ کووڈ کا سلسلہ ابھی تک رکا نہیں ہے، نیو ویریئنٹس آ رہے ہیں. اللہ کرے کہ جلدی اس پر قابو پایا جا سکے، لیکن یہ کہ بہرحال ابھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ آگے مزید بھی یہ سلسلہ بڑھ سکتا ہے. تو آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی آگے بورڈ کے حوالے سے؟ بورڈ سے یہ پاکستان کے لیول پہ جو ہے وہ شفقت محمود صاحب کی میٹنگ میں بھی یہی جو ہے فیصلہ ہوا تھا، اور سب نے یہاں پہ کراچی میں ہی شرکت کی تھی. تو یہی فیصلہ ہوا تھا کہ جی اب جو ہے وہ آن لائن کلاسوں کو ڈسکریج کریں گے، کوشش کریں گے تمام جو ہے وہ لائیو کلاسیں ہوں، اور جو ہے کورس بھی ریڈیوس نہیں کیا جائے گا، اور پیپر بھی پہلے کی طرح سے 2 پیپر لے لو وہ سسٹم نہیں ہوگا. تمام پیپر سے جو ہے وہ امتحان لیا جائے گا. اب دیکھیں گے کتنا کورس ہوا ہے تو اس حساب سے جو ہے پیپر سیٹنگ میں ہو سکتا ہے میرے خیال میں کہ چینج کریں کہ اتنا عرصہ پڑھائی ہوئی ہے، اس میں اتنا پرسنٹ کورس کور ہوا. لیکن جو ہے پیپر بھی سب بھی ہوں گے، اور مارکس بھی پوروں سے ہوں گے. اور پورے پاکستان کے لیے پالیسی جو ہے وہ بنی ہے. ادھر انٹر منسٹر کانفرنس جو ہوئی تھی ابھی لاسٹ منتھ کراچی میں، اس میں یہ ڈیسیجن ہوا تھا جہاں میں بھی موجود تھا. تو پیپرز جو ہیں وہ ابھی آن لائن کا کوئی ایسا ڈیسیجن نہیں ہوا؟ آن لائن سے نہیں ہوا، کریں اس کو. خدا نخواستہ ایسی کوئی حالت ہو جاتی ہے کہ بالکل آدمی ماسک لگا کے گھر میں بھی بیٹھ جائے تو گھر میں ماسک لگا کے پھر تو اس کو آن لائن ہی کرنا پڑے گا. لیکن فی الحال جو ہے وہ ان کو پتہ ہے کہ آن لائن سے وہ رزلٹ نہیں ملے جو فزیکلی جو ہے وہ کلاس اٹینڈ کرنے سے ملتے ہیں. رائٹ. بس آخری سوال آپ سے یہ ہوا کہ میٹرک بورڈ کی ویب سائٹ تو ہے ہی، بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کراچی کی، لیکن اس کے علاوہ پیرنٹس کو کوئی پریشانی ہو، کوئی مشکل ہو تو وہ کیسے، کہاں رابطہ کریں؟ ہمارے پاس انکوائری آفس بھی ہے، وہاں پہ کام کر سکتے ہیں، اور نہیں تو ہمیں جو ہے وہ میسیج کے تھرو ہم سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. لیکن میرے پاس تو جو آتا ہے میں ان سے ملتا ہوں. اگر کوئی 3 بجے کے بعد کوئی مجھ سے ملنا چاہے تو میں ہر ایک پیرنٹس کو. آپ کا بھی دفتر کھلا رہتا ہے؟ میرا دفتر وہاں بھی لوگ آ سکتے ہیں نا. 3 بجے کے بعد میرے سے ملاقات کریں. اگر آپ کا کوئی پرابلم نیچے حل نہیں ہو تو یو آر ویلکم، آئی ایم ریڈی ٹو سی اینی بڈی. اور ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، بس لاسٹ کال ہے، ہم یہ کال لے لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھیے مجھے ایک سوال یہ پوچھنا تھا کہ اپنا پہلے تعارف کروا دیجیے پلیز. کہاں سے بول رہی ہیں، کیا نام ہے؟ میں کراچی سے گلستان جوہر سے بات کر رہی ہوں. جی آپ پوچھیے، کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آپ کے پاس یہ بھی فکر چل رہا ہے کہ ماڈل پیپر تیار کر لیے گئے ہیں. جی ڈیفینیٹلی یہ 9-10 کے بارے میں ہوگا. جی 9 کی جو ہے موسٹ آف دا بک چینج ہو گئی ہیں اس دفعہ، فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس.
تو یہ جو بکس ہے ان کے ماڈل پیپر ابھی تھوڑے دن پہلے پورٹ سے ہمیں ریسیو ہوئے ہیں. وہ پرانی ہی بک سے بنے ہوئے ہیں, نئی بک کے نہیں ہیں, اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ جی آپ نے مارکنگ اسکیم بس یہ رکھنی ہے. تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جو بھی ٹکر چل رہا ہے کیا اس کے بعد نئے ماڈل پیپر اور آئے ہیں یا انہی ماڈل پیپر کی بات کی جا رہی ہے؟ رائٹ, بہت شکریہ آپ کا چیئرمین صاحب. اس کو تھوڑا الٹرنیٹ کیا جائے گا, تھوڑی جہاں جہاں ریکوائرمنٹ ہوگی اس کو, جہاں جس چیپٹر میں جو ہے ریکوائرمنٹ ضرور ہوگی کہ آلٹر کیا جائے, اس کو تھوڑی چینجنگ لائی جائے گی. اور باقی جو اوور آل تو وہ وہی رہے گا, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں پہ زیادہ چینجز ہوئی ہیں تو اس کو چیپٹر کو آلٹرنیشن کی جائے گی, اس کو پھر اس کو ریویو کر کے پھر آپ ریویو کر کے, ہاں اس کو ریویو کر کے آلٹر کر کے پھر جو ہے ہم دوبارہ اس کو آپ کے پاس بھیجیں گے. چلیں, بہت شکریہ آپ کا پروفیسر شریف علی شاہ صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں, آپ نے ٹائم دیا ہے. اور ناظرین آپ نے گفتگو سنی چیئرمین صاحب کی, اور اگر کوئی ایشو اب بھی سیٹل نہ ہو رہا ہو آپ کا تو آپ چیئرمین آفس بھی جا سکتے ہیں اور وہاں سے بھی مدد لے سکتے ہیں. یا وقت ہو ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, اور اب ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسے افسوسناک واقعے کی جو ڈسٹرکٹ سینٹرل کے علاقے نیو کراچی میں پیش آیا ہے, جہاں انسداد پولیو ٹیمز کام کر رہی تھی. وہاں پہ علاقے میں جب وہ پہنچے وہاں پر کچھ ریفیوزل سے کچھ والدین نے انکار کیا ہوا تھا بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے سے, اور ان کو آمادہ کرنے کے لیے, ان کو راضی کرنے کے لیے جب وہاں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے لوگ وہاں پہنچے تو وہاں پر لوگوں نے کافی ناراضگی کا اظہار کیا اور ان پر حملہ کر دیا. اسی دوران جو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر تھے جناب عمران راجپوت صاحب, ان پر حملہ کر دیا, ان کے سرکاری گارڈ پر حملہ کر دیا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پولیو ٹیمز وہاں موجود تھیں ان پر بھی حملہ کر دیا, اور ان کی بمشکل تمام جان بچی. اور اس دوران ہمارے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ جو وہاں لوگ تھے, جو شرپسند عناصر تھے, انہوں نے سرکاری گارڈ سے اسلحہ چھیننے کی بھی کوشش کی, اور اس دوران میں ایک گولی بھی چلی جس سے ایک شخص کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات تھیں. ہم اس پر بات کریں گے کہ یہ واقعہ کیسے ہوا, کیا ہوا اور کیوں ہوا. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سینٹرل عمران راجپوت صاحب. ہم ان سے پوچھتے ہیں واقعے کی تفصیلات کیا ہیں. جی عمران صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمران صاحب بتائیے گا کہ آپ وہاں کیوں پہنچے تھے, کیا وہاں مسئلہ تھا؟ بیسیکلی ہمارے پاس کراچی میں آپ کو پتہ ہے کہ پولیو کیمپین چل رہی ہے, تو وہ نیو کراچی کا ایریا تھا, سیکٹر 5F اللہ والی کے نیئر, تو کوئی پٹنی محلہ تھا وہاں پہ, تو ریفیوزل تھے وہاں پہ جو پچھلی کیمپینز میں جو منع کر دیتے تھے والدین نا کہ نہیں پلانے ہم, تو ان کو ہم تھوڑا کنونس کرنے کے لیے میں ٹیم کے ساتھ گیا تھا پولیو کی, تو ان کو ہم نے کنونس کرنے کی بھرپور کوشش کی. ہمارے پاس ڈاکٹر بھی تھا, ڈاکٹر نے بھی ان کو پورا سمجھایا, اور انہوں نے بدتمیزی شروع کر دی, گالم گلوچ ہمیں شروع کر دی کہ آپ بدماشی کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. تو ہماری ٹیم کو پہلے بھی انہوں نے نا تھوڑی سیکیورٹی تھریٹ دیے تھے, دھکے دے کے نکالا تھا. لڑکیاں تھیں ہماری پولیو ٹیم کی, ہیلتھ ٹیم کی, تو ان کی پھر انہوں نے بھی ہمیں کمیونیکیٹ کیا تھا کہ یہ ایشو ہو چکا ہے ہمارے ساتھ. تو ہم دوبارہ, میں خود گیا ان ٹیم کے ساتھ پولیو کے ساتھ کہ ان کو کنونس کر کے یہ جو PMC بچہ ہے اس کو ویکسینیٹ کروائیں. تو جیسے ہم نے کوشش کی, تو پہلے تو بہت سمجھانے کی کوشش کی پیار محبت سے, تو پھر انہوں نے گالم گلوچ شروع کر دی ہمارے ساتھ, آپ کیوں آئے ہمارے دروازے پہ, تماشا کیا ہوا یہ وہ. تو ہم نے سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی ہمارا کام ہے, ہم تو ہر دروازے پہ جاتے ہیں. تو پھر گالم گلوچ کر دی, مجھ پر انہوں نے ہاتھ ڈالا. میرے گریبان ان کی ایک عورت تھی, اس نے میرا سیل فون چھیننے کی کوشش کی, تو میں نے وہ واپس چھینا سیل فون اس سے اپنا. تو اس بات پہ انہوں نے کہا کہ آپ نے عورت سے ہاتھا پائی کی. انہوں نے سارے بدماش وغیرہ جو بھی محلے کے تھے اس طرح, وہ سب کو ایک موب بن گیا پورا, مجھ پہ اٹیک کر دیا. انہوں نے میرا گلا گھوڑنے کی کوشش کی, تو میرا پولیس, تو میرے پاس ایک بندہ تھا وہ بھی سائڈ پہ ہو گیا تھا, تو ایک گن مین تھا میرا, تو عالم نام تھا جس کا, تو اس نے مجھے ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کی, چھڑوانے کی, ریسکیو کرنے کی کوشش کی. تو اس میں پھر 3 بندوں نے اس کی گن چھیننے کی کوشش کی. اب اس وقت گن اس سچویشن میں تو کوئی فائر ہوا ہے, اسی ایک وہ گھر کے لڑکے کو پاؤں پہ لگا ہے. تو یہ سچویشن پورا موب بن گیا. پھر اس گن مین کو انہوں نے 15-20 منٹ مارا ہے سب نے. تو آپ لوگ زخمی ہوئے پھر؟ جی میں تو الحمدللہ ٹھیک تھا, وہ گن مین میرا زخمی ہوا تھا. اچھا, اور یہ ہمارے پاس ایک ویڈیو موجود ہے جو بھی اسکرین پر بھی چل رہی ہے, اور اس میں ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ تعداد میں لوگ وہاں جمع تھے. یہ شرپسند عناصر بھی تھے اس میں جنہوں نے مار پیٹ کی اور اس طرح سے کیا. عمران صاحب یہ بتائیے کہ پولیس کی کچھ موبائلز بھی, وہاں 2 موبائلز بھی نظر آ رہی ہیں, تو کیا وہاں پولیس نہیں تھی؟ پولیس کی جی پولیس پہلے تو جو ان کی موبائل تھی وہ اس کہیں سائڈ پہ تھی, وہ تھوڑی دیر سے پہنچی تھی. پھر اس میں اتنے وہ ہمارے جوان نہیں تھے پولیس کے, ایک بندہ تھا اس میں, وہ کنٹرول نہیں کر پایا. تو دوسری موبائل پہنچنے میں, نفری پہنچنے میں کافی ٹائم لگ گیا. تب تک یعنی کہ اس کے میرے گن مین کی بری حالت کر دی تھی پورے موب نے.
अच्छा, तो फिर पुलिस पहुंची तो फिर जाके रेस्क्यू किया आपको? पुलिस पहुंची है, पर पुलिस आहिस्ता आहिस्ता पहुंचेंगे, तो बाद मोबाइलें आती, पर नफरीन की कहीं और भी लगी हुई थी शायद पुलिस की, तो इसी वजह से ये मामला थोड़ा ज्यादा सीरियस हो गया। अगर पुलिस टाइम पे पहुंच जाती तो ऐसा कोई इशू नहीं आना था। राइट, तो इस वाक़े के बाद आप के क्या तासुरात हैं और आप कैंपेन में फिर किस तरह से एक्टिव रहेंगे आगे? जी, हम आज भी उसी एरिया में गए थे, तो भरपूर सिक्योरिटी थे रेंजर्स की और पुलिस की, तो हमने टीमें डिप्लॉय करवा के वहाँ पे पूरे एरिया में उसमें थोड़ा शो अप किया था फोर्स को हमने। सही, तो कवर कर लिया, माशाल्लाह काम सही चल रहा है अब। चलें, राइट, बहुत शुक्रिया आपका इमरान राजपूत साहब, आप हिम्मत से काम लें और ज़ाहिर सरकारी मशीनी जो है वो उसका ये काम ये है कि चीज़ों को आगे बढ़ाए, और पाकिस्तान उन चंद आप ममालिक में रह गया है कि जहाँ पोलियो के केसेस अब भी हो रहे हैं और हम सब ने मिलकर पोलियो का खात्मा करना है पाकिस्तान से। बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहे हैं। और नाज़रीन, हमने रब्ता करने की कोशिश की थी डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल जनाब ताहा सलीम साहब से, वो लाइव शो में आने के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन इसी दौरान जो फ़ोन पर हमारी उनसे बात हुई है वो हम कॉल आपको सुनवाते हैं, और आप सुनिए कि डीसी सेंट्रल साहब क्या फरमा रहे हैं। अख्तर शाहीन बोल रहा हूँ मैं। जी बोले। बस आपको हम लाइव ले रहे हैं, जो कल इवेंट हुआ था न्यू कराची वाला। मैं अभी इस वक्त मीटिंग में हूँ, अभी आपने तो कोई टाइम नहीं लिया मुझसे। आप फोन उठाएंगे जब लेंगे ना जनाब मोहतरम। आपको मैसेज छोड़ा है, व्हाट्सएप किया, आपको कॉल्स की, आपके टाइम से बात कर लेना, वो आपको टाइम दे देगा। पीआरओ से पहले हम टाइम लें आपसे बात करने के लिए? नहीं, आप ऑब्वियसली मैं कल एक आपको खुद पता हुआ है, तो हम उसमें रेस्क्यू में लगे हुए थे। हाँ, तो आपको फोन कर रहे हैं तो आपको उसको रिस्पॉन्ड तो करना चाहिए ना। मैं आपको कल से मैं तो रिस्पॉन्ड करना चाहिए, लेकिन कोई नॉन होगा तो क्या आपको किया ना मैंने भी। हाँ, तो आप जवाब नहीं दे रहे थे ना, इसलिए आप कह रहे हैं मुझसे टाइम ले लें पहले। हाँ, नहीं तो आप मुझे बताएं, मैं उसको आपको आ जाऊंगा बिल्कुल। आप मेरा पीआरओ रखे, हमने इसी काम के लिए हैं। अच्छा, बस मुझे एक दो बातें बता दें, चलिए आप लाइव नहीं शरीक होना चाहते हो तो आप यही बता दें, जो आपने स्टेप लिया डीसी साहब, आपके स्टेप ने तो सारी पोलियो टीम्स को डीमोरलाइज कर दिया और उनको और ज्यादा खतरे में डाल दिया आपके स्टेप ने, तो ये स्टेप सही लिया आपने? कौन सा स्टेप? आपने एफआईआर करवा दी और गार्ड को अंदर करवा दिया। नहीं, मैंने कोई एफआईआर नहीं कराई है, ये हमारा काम ही नहीं है एफआईआर करने का। आपको लग रहा है कि डीसी सेंट्रल ने एफआईआर कराई है? हाँ, यही इत्तलात हैं। नहीं, ये गलत इत्तलात है आपका बिल्कुल, बल्कि हम तो उसको हीरो बना रहे हैं, हम तो उसको बिल्कुल एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट देंगे, और उसके साथ वो जो हमारा है लड़का, हाँ, उसने तो बड़ा काम किया, एडीसी को उसने सेव किया है, तो ये अच्छी बात है। बस यही हमें बात करनी है आपसे, आप 2-3 मिनट अवेलेबल हो जाएं तो आपको दोबारा कॉल कर लेंगे 5 मिनट बाद। मैं आपको अभी भी मैं एक मीटिंग में हूँ, मैं आपको पूरी डिटेल दे देता हूँ। हाँ। हुआ ये है कि रिफ्यूजल्स पे जब ये गए हैं जी, तो एडीसी हमारा रिफ्यूजल कर रहा था कवर, वहाँ पे इन्होंने उनका बदतमीजी की है, फिर वहाँ पे बंदों ने उन पर हमला किया है, उसने गार्ड ने सब सेव करने की कोशिश की है, उससे इन्होंने बंदूक छीनने की कोशिश की, वो सतना में फायर हुआ है, उससे हमारा एडीसी जख्मी है, आलम लड़का वो जख्मी है जी, और वहाँ पे भी बच्चा जख्मी हुआ, रेंजर्स फिर रेस्क्यू करके वो जख्मी है। अब हम तो सरकारी काम कर रहे हैं, हम क्यों उसके खिलाफ एफआईआर करेंगे? बिल्कुल ठीक है, तो उस पर आपने क्या स्टेप लिया? जो लोग हैं जाहिर सी बात है, जो मॉब आया था वो बजित था और वो पुलिस के पास गया था कि इन्होंने हमारे बंदे को फायर किया। ऑब्वियसली उसकी इन्वेस्टिगेशन में हम कर रहे हैं, इट्स नॉट इवन 24 आवर्स अभी तक। ठीक है, तो आपकी तरफ से क्या स्टेप लिया गया फिर उस पर? बस हम यही है ना, मैं आपको ये तो बता रहा हूँ कि हमने आज उसी कोर्ट के अंदर दोबारा पोलियो की कैंपेन की है कंप्लीट। अच्छा, 100% जैसे हमने कोई पोलियो वर्कर को डिमोरलाइज नहीं। पीसफुली हो गया सारा, पीसफुली हो गया जो बिल्कुल। आप लोग एक तो आप ये नहीं देखते अगला कितनी स्ट्रगल कर रहा है। हमने आज पूरी कैंपेन दोबारा बिल्कुल उसी तरीके से जैसे होनी चाहिए थी वैसे ही दोबारा की है, और पीसफुली हो गया, ताकि हम कॉल ऑफ कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया कॉल ऑफ। हमने अपने ऊपर लेके हमने पूरी कैंपेन दोबारा की है, बिकॉज हमें अंदाजा है कि पोलियो वर्कर्स को किस तरीके से हमें मोटिवेट करना है और किस तरीके से काम करना है। चलिए, जब आप लोग स्टेटमेंट देते हैं बड़े डिमोटिवेटिंग होते हैं, और वो हम उससे बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि हम इनका मोरल हाई रखें, ऑन ग्राउंड फील्ड पे काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इस बार भी हमारी पोलियो कैंपेन बहुत अच्छी जा रही है, आगे भी इंशाल्लाह अच्छी जाएगी। बस इसीलिए आपसे राब्ता कर रहे थे, जो कि ये इत्तलात थी और मैं ये समझने से कासिर था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि डीसी जो है ऐसा नहीं था, इसीलिए हमने देखे, हम जब लगे होते हैं ना, आपको तो गवर्नमेंट की रेट भी तो कायम करनी है ना। मेरी कमिश्नर साहब से भी मुलाकात हुई है, सीएच से भी हुई है, और इदारों से भी हुई है, और मैं पूरे रात के 1 बजे हम लोग लगे हुए थे। इसीलिए हमने एक पीआरओ रखा हुआ है ताकि जो हमारा मौक़िफ़ हो वो आप तक पहुंच जाए और आप लोगों को किसी और सुनी सुनाई पे बात ना करनी पड़े। पीआरओ साहब को चलें बता दें कि लोगों से राब्ते में रहा करें। थैंक यू, जी शुक्रिया।
جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی ڈی سی صاحب کی. پہلے تو فرما رہے تھے کہ آپ نے سے ٹائم نہیں لیا اور آپ ٹائم لے کے بات کریں. بیوروکریسی ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے بیوروکریسی ایسی ہوتی ہے اور ان کو یہ اچھا لگتا ہے کہ ان سے پہلے ٹائم لیا جائے، سرکاری چٹھی لکھی جائے، ان کو خط لکھا جائے پہلے ٹائم لینے کے لیے کہ جناب محترم عزت ماں آپ ہمیں ٹائم دے دیں. تو میں ان سے پہلے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کل سے ہی، لیکن وہ جواب نہیں دے رہے تھے کال کا اور میسج کا. میرے لیے اچھی بات ہے کہ ان سے چلیں بات ہو گئی اور ہم نے آپ کو بتا دیا، ان کی آڈیو کال بھی ہم نے سنا دی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ انسداد پولیو کے جو ایفرٹس ہیں اس میں سب لوگ ساتھ دیں، اور پیرنٹس کو بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو پولیو بیماری ہے معذور کر دیتی ہے بچوں کو، اس سے بچوں میں معذوری ہو جاتی ہے. تو اپنے بچوں کا وہ ظاہر خیال رکھتے ہیں، والدین ہی سب سے زیادہ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں اور وہی ان سے زیادہ پیار کرتے ہیں، انہی کو زیادہ فکر ہوتی ہے بچوں کی صحت کی. لیکن اس بات کو سمجھیں کہ یہ مسئلہ انٹرنیشنلی یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو چکا ہے، لیکن پاکستان میں پولیو کے کیسز اب بھی اکا دکا گو کے رپورٹ ہو رہے ہیں. اور اس حوالے سے ہم مزید بات کرتے ہیں کہ پولیو کا مسئلہ کیا ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے. ڈاکٹر خالد شفیع صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ماہر امراض اطفال ہیں، پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن سے بھی ان کا تعلق ہے. ڈاکٹر خالد صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. خالد صاحب، کل ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا تھا نیو کراچی میں، جہاں پر پولیو کی ٹیمز گئی تھیں بچوں کو قطرے پلانے، ریفیوزلز کو کور کرنے، اور وہاں پر لوگوں نے اٹیک کر دیا، کچھ شرپسند عناصر نے، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر پر بھی اور ٹیموں پر بھی. تو یہ والدین کو آپ کیسے سمجھائیں گے، کیسے بتائیں گے کہ پولیو قطرے پلانا ضروری ہے؟ دیکھیے جی، کوئی واقعہ تو ایک علیحدہ سے چیز ہے. باقی پورے ملک میں جو پولیو کے کمپین ہے الحمدللہ بہت خوش اسلوبی سے جاری ہے. 4 کروڑ بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا ٹارگیٹ ہے جو تقریباً کمپلیٹ ہو رہا ہے. آج اس کمپین کا 4تھا دن ہے، کل تک یہ جاری رہے گی. اس کے بعد جو کوئی علاقے رہ جائیں گے وہاں کی جائے گی. تو دیکھیں، یہ جو طریقہ ہوتا ہے نا، یہ پیار محبت سے سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے، کنوینس کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. ہمارا تو یہ طریقہ کار ہے کہ ہم ماں باپ کو یہ سمجھاتے ہیں کہ یہ بچے کے لیے بہتر چیز ہے، ان کے بچے کے بھی لیے، تمام ملک کے بچوں کے لیے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو پہلے والے حالات تھے کہ جو لوگ قطرے نہیں پلاتے تھے، ایسی بات نہیں ہے. لوگوں کے ذہن سے تمام خدشات پولیو کے بارے میں دور ہو چکے ہیں. پولیو کا پچھلے 10.5 مہینے 11 مہینے بلکہ ہونے کو آئے کوئی کیس نہیں آیا ہے. پچھلے 3 مہینے سے الحمدللہ پولیو کو جو انوائرمنٹل سیمپل ہوتا ہے، جو سیوریج واٹر سے دیکھتے ہیں کہ جراثیم وہاں تو نہیں ہے، وہ بھی نیگیٹو ہے. ایک بہت خوشائن صورتحال ہے. صرف تشویش ہمیں یہ ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک افغانستان میں 4 کیس ہو چکے ہیں اور ایک کیس تو 1 ہفتے پہلے ہوا ہے. تو ڈر ہے کہ وہاں سے یہ وائرس ہمارے یہاں نہ آ جائے. بس ڈاکٹر صاحب آخری بات آپ سے، اب ٹائم اوور شارٹ ہے، ایک چیز بس یہ بتا دیں کہ پیرنٹس کو کہ اگر وہ پولیو سے بچاؤ قطرے نہیں پلائیں گے تو اس سے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے بچوں کو؟ دیکھیں جی، مسئلہ تو ہو سکتا ہے، بچہ پولیو کا شکار ہو سکتا ہے، سیدھی سی بات ہے. ہمارا ملک جو ہے، جو اتنی ہم نے محنت کی ہے پولیو کے خاتمے کی، اتنی قریب منزل کبھی نہیں آئی تھی. اب اگر ہم ہر بچے کو پولیو کے قطرے خود آگے بڑھ کے پلائیں گے جس کی عمر 5 سال سے کم ہے، تو انشاءاللہ بہت مختصر عرصے میں ہمیں پولیو کی مل جائے گا. بہت ساری سفری پابندیاں ختم ہو جائیں گی اور اس کے علاوہ ہم دیگر بیماریوں کی طرف توجہ دیں گے جو ہمارے بچوں کو جو پریشان کر رہی ہیں، بیمار کر رہی ہیں، بچوں کی جان لے رہی ہیں. تو والدین کے لیے یہی پیغام ہے کہ وہ پولیو کے قطرے جب بھی مہم چلے، مہم بہت عرصہ نہیں چلے گی اب، کیونکہ پولیو ختم ہو جائے گا تو کچھ عرصے میں مہمیں بھی ختم ہو جائیں گی. تو والدین اپنے بچے کو خود کچھ اسلوبی سے یہ کام کریں، پولیو کی ٹیموں کو مسکرا کے ملیں، ان کا شکریہ ادا کریں اور اپنے بچے کو لازماً پولیو کے قطرے پلائیں. چلیں، بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر خالد شفیع صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود رہے ہیں. اور ناظرین، ہم نے آپ کو اپڈیٹ کیا ہے اس واقعے کے بارے میں. اگر آپ بھی ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز ہمیں بھیجنا چاہتے ہیں، تو ہمارا رابطے کا نمبر اسکرین پر بھی آ رہا ہے جو کہ ہے 0315544165 اور 0300364279. اپنا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.